سید الشہداء ہر ملت کو نجات دینے کے قابل ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے، یہ رسول اللہ کا، رسول اسلام کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. ہر امت کے لیے فرمایا کہ آپ حسین ابن علی کی پیروی کریں. توجہ فرمائیں اس خطبے میں، فبالموت تخوفنی، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اے ہور، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت سے ڈراتا ہے مجھے. ہیہات طاش سہمک، ہرگز میں موت سے ڈرنے والا نہیں، تیرا تیر خطا گیا. طاش سہمک، تیرا تیر نشانے پہ نہیں لگا. تو نے دھمکی دی لیکن تجھے احساس نہیں تھا کس کو دھمکی دے رہا ہے. تو سمجھا تیرا کسی بزدل سے پالا پڑا ہے، تو سمجھا تیرا کسی بے حیثیت و بے شخصیت سے پالا پڑا ہے، کسی ایسے انسان سے پالا پڑا ہے جو موت کا نام لیتے ہی جھک جائے گا، زمین پہ گر جائے گا، کم تمہاری چومنی شروع کر دے گا اور تم سے بھیک مانگنا شروع کر دے گا. طاش سہمک، تیرا تیر خطا گیا. وخاب ظنک، تیرا گمان خطا گیا. لست اخاف الموت، میں ہرگز موت سے نہیں ڈرتا، مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے. ان نفسی لاکبر من ذلک، میری روح کہیں زیادہ بلند تر ہے، وہ بڑی ہے، وہ عظیم تر ہے اس سے جو تو سمجھ رہا ہے. میری روح میں عظمت اتنی زیادہ ہے جو موت کا نام سن کے لرزتی نہیں ہے، موت کا نام سن کے تھرتھراتی نہیں ہے. ان نفسی لاکبر من ذلک وہمتی لعلی من ان احمل الدیم خوفا من الموت، اور میرا ارادہ، میری ہمت اتنی عالی ہے جو موت کی دھمکی سن کر اس کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا. تو سمجھتا ہے موت کا نام لے کر مجھے ظلم قبول کرنے پر، وہ ستم و ذلت قبول کرنے پر مجھے اکسا لے گا، مجھے مجبور کر لے گا. موت مجھے ظلم برداشت کرنے پر نہیں اکسا سکتی. وَهِمَّتِي لَعَالَى مِنْ أَنْ أَحْمِلَ الضَّيْمَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِي. تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تم بہت آگے بڑھو، مجھے قتل کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. اس سے زیادہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تم عاجز ہو. عزیزان، دشمن عاجز آ جاتا ہے جب مسلمان کے قتل پہ تیار ہو جاتا ہے، مومن کے قتل پہ تیار ہو جاتا ہے، یہ اس کی عاجزی ہے. کیوں کہ در حقیقت وہ قتل نہیں چاہتا تھا، اصل مقصد اس کا جھکانا تھا. جب جھکانے سے عاجز آ جاتا ہے، مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. جب موت کی دھمکی دے سمجھو عاجز آ گیا. جب موت کی دھمکی دے، جب اپنے بم لے کر آ جائے تمہیں اڑانے کے لیے، سمجھ لو تمہارے ہاتھوں سے عاجز آ گیا. وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، قتل سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ قتل کر سکتے ہو. مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ. مرحبا اے موت، خوش آمدید. اتنی عربی سب سمجھتے ہیں آپ، ویسے بھی اسلامی دانشگاہ میں الحمدللہ آشنا ہے اتنی عربی سے آپ سب. مرحبا بالقتل، اے موت خوش آمدید. اس کا آزاد اردو ترجمہ کریں یعنی راہ خدا میں عزت کی موت مرنا زندہ باد، موت زندہ باد، شہادت زندہ باد، مرگ زندہ باد. یہ نعرہ ہے حسین ابن علی کا اس شخص کے سامنے جو دہشت گردوں کا گروپ لے کر آیا راستہ روکنے کے لیے کہ حسین باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے تو کیا کرو گے؟ تمہیں قتل کر دیں گے. فرمائے مرحبا بالقتل. مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ. اگر موت عزت کے راستے میں آتی ہے، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. مرحبا موت، آؤ موت، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوں.
وَلَكِنَّكُمْ لیکن خیال رکھنا تم مجھے مار کے بھی لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ حَدْمِ مَجْدِي تم میری عزت، میری بزرگی، میرا شرف ختم نہیں کر سکتے. لا تقدرون علی حدم مجدی و محو عزی و شرفی تم میری عزت و میرا شرف نابود نہیں کر سکتے. تم میری عزت و میرا وقار و میری بزرگی کو نہیں مٹا سکتے. فَإِذًا لَا أُبَالِي بِالْمَوْتِ فَإِذًا لَا أُبَالِي بِالْقَتْلِ بس اگر عزت بچانا ہے اور جان دینی ہے تو مجھے قتل ہونے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مر جانے میں کوئی پرواہ نہیں. لا أُبَالِي بِالْمَوْتِ مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ مکتب حسین ابن علی ہے عزیزان. آپ نے سنا ہوا سب سے حسین ابن علی وہ شاعرانہ خیالات ہیں جو دوسرے پیش کرتے ہیں صرف قوم کو سرگرم کرنے کے لیے، عوامی احساسات کو ابھارنے کے لیے. آئے حسین ابن علی سے مکتب کب پڑھے؟ خمینی نے کون سی کربلا پڑھی؟ سید روح اللہ نے کون سا اسلام پڑھا؟ کون سی فقہ پڑھی؟ کہ اس زمانے میں جب یزیدیت کا دورہ تھا اور جب مغربی تہذیب نے ہر چیز کو بتا دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا عصر دین تو ختم ہو چکا ہے، عصر اسلام ختم ہو چکا ہے، اور اسلامی تحریکیں ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی. مصر میں و پاکستان میں و دوسری جگہوں پر الجزائر میں مایوس ہو چکی تھی. اتنا سرکوب کیا گیا اسلامی تحریکوں کو پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان تحریکوں کے اندر فعال مجاہدین قبول کر چکے تھے کہ کامیابی نہیں ہو سکتی. تھک چکے تھے، خستہ ہو چکے تھے. این اسی وقت امام نے آ کر شعار دیا اور ایک عظیم اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور دوبارہ جان پڑی پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے اندر کہ نہ ابھی عصر دین ختم نہیں ہوا، ابھی ٹیکنالوجی نے آئیڈیالوجی پر غلبہ نہیں پایا، ابھی آئیڈیالوجی کی طاقت باقی ہے. صرف آئیڈیالوجی کو کوئی خمینی مل جائے جو آئیڈیالوجی کو سمجھتا ہو. جو مرعوب نہ ہو، جو مرہوب نہ ہو، جو دہشت میں نہ آئے، جو نہ ڈرے، جو نہ خوف کھائے، جو ان کو جواب دے لا أبالي بالموت مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں اگر مارنا چاہتے ہو مرحبا. ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے عزیزاں جنہوں نے بتایا کہ سید الشہداء نے مجھے یہ راستہ سکھایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے مجھے یہ راستہ سکھایا. اس کو اہل علم پڑھیں، اس کے اصول بنائیں، اس کے ضابطے بنائیں، اپنی قوم کو سکھائیں. قوم جس کے اندر جذبہ موجود ہے، جس کے اندر ولولہ موجود ہے، جس کے اندر ہر سب صفات موجود ہے. پاکستانی قوم کے اندر اقبال کے بقول کہ یہ زرخیز مٹی ہے لیکن اس میں نم نہیں ہے. وہ نم آپ کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، علمی مراکز کا کام ہے. قوم کی ویران کھیتی میں وہ نم لے، اس کو آبیاری کریں. وہ آبیاری اور اس نمی کا نام حسینیت و کربلا و عاشا ہے. جب ان جذبوں کو شعور مل جائے، جب ان ولولوں کو کربلا مل جائے، جب ان ولولوں کو جہت مل جائے اور حسینیت مل جائے، پاکستان کے اندر بھی وہ بچا سکتے ہیں اس ملت کو. اب مشکل پاکستان وہ نہیں ہے جو ہمارے حکمران حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مشکل پاکستان یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، مشکل پاکستان یہ چینی نہیں ہے. مصنوعی بحران کھڑے کر کے سرگرم کریں کہ پاکستانیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا بحران کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے. اور جب عدلیہ کے سربراہ یا کچھ خیرخواہ اس ملک و ملت کے جب بھی بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے. اگر یہ لوٹی ہوئی دولت پہلے تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی، چونکہ جو مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اتنی لوٹی ہے جن سے مطالبہ کیا جا رہا. اور لوٹی اس لیے نہیں تھی، اس لیے نہیں لوٹی تھی کہ واپس لے کر آئیں. یہ ماہر ہیں، پروفیشنل ہے. یہ لوٹ کے اس طرح سے نہیں لگتے کہ واپس لے آئیں گے. ایک طرف سے لوٹتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں. بھائی اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان میں سرکردہ. یونیورسٹیوں کے فنڈ بند کر دیے انہوں نے، اپنے فنڈ بڑھا لیے انہوں نے. نہ یونیورسٹیوں کو احساس ہوا، نہ اسٹوڈنٹ نے کوئی آواز اٹھائی، نہ اساتذہ نے کوئی آواز اٹھائی. بھیک مانگ رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ اس وقت
جو اسکالرشپ پہ پڑھنے گئے تھے، علم ہے مجھے، میں یوں نہیں کہ صرف افواہ یا میڈیا پہ آئی کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگ جو بیرون ملک پڑھنے گئے تھے، بھیک مانگ رہے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر بھیک مانگتے ہیں، نماز جمعہ میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فنڈ ان کے بند کر دیے گئے تاکہ ان کو روزمرہ مشکلات میں الجھایا جائے، ان کو احساس ہی نہ ہو، ان کے اندر شعور بیدار نہ ہو، بجلی نہیں ہوگی، چینی نہیں ملے گی، چائے نہیں پئیں گے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ملجھن کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے۔ عزیزان، یہ مطالبہ سب کو مل کر بھی کرے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤ۔ یہ لوٹی ہوئی دولت اگر آ بھی جائے، اس دولت سے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، سنور نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں لوٹی تھی تو بھی یہ ملک ایسا ہی تھا، جب لوٹ لی گئی تو بھی یہ ملک ایسا ہی ہے، اور آئندہ بھی لوٹتے رہیں گے۔ پاکستان کی قسمت میں یہی ہے، اس قوم کی قسمت میں یہ لٹیرے ملتے ہیں۔ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا یہ نہیں ہے المیہ پاکستان کا، وہ چیز اس سے کہیں زیادہ مہم و بنیادی چیز پاکستانی قوم کی لٹ گئی ہے، اور وہ پاکستانی قوم کا شرف ہے، پاکستانی قوم کا وقار ہے، پاکستانی قوم کی عظمت ہے، پاکستانی قوم کی شخصیت ہے، پاکستانی قوم منزلت و مقام ہے اس دنیا کے اندر جو لوٹ لیا گیا ہے۔ عزت اس سے لوٹ لی گئی ہے، احساس عزت اس سے چھین لیا گیا ہے، احساس غیرت اس سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ شرف واپس لوٹاؤ، اگر طاقت ہے، اگر جرت ہے، اگر ملک و ملت کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو، اس ملک کا کھویا ہوا شرف لے کر آؤ، اس مملکت کی ضائع شدہ عزت لے کر آؤ کہ آج حقیر ترین ملک جن کی اپنے ملک کے اندر کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کو آ کر دھمکی دیتے ہیں، تڑی لگاتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے امور میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ چونکہ عزت کی دیوار گر گئی، اور جس قوم کی عزت کی دیوار گرے لوگ اس کے سین میں رستے بنا لیتے ہیں۔ بے حیثیت لوگ، بے حیثیت حکمران، ذلیل و رسوا لوگ جو اپنی قوموں کے اندر جوتے مارتے ہیں، وہ پاکستان میں آ کر دندناتے پھرتے ہیں، پاکستانی قوم کے آ کر وقار سے کھیلتے ہیں، حیثیت و شخصیت سے آ کر کھیلتے ہیں۔ اس قوم کے اندر اگر احساس عزت ہوتا، وہ ہرگز یہ ذلت اور رسوائی قبول نہ کرتے۔ امام خمینی نے یہ حسینیت آ کر سکھائی۔ امام نے اپنی قوم کو بتایا، ایران میں اکثریت شیعہ ہیں، اکثریت عزادار ہیں، ان کو بتایا کہ تم جو صبح و شام حسین حسین کرتے ہو، صرف حسین اس سے ادا نہیں ہو جاتا حق کے حسین کہ تم آ کر ماتمی دستہ بناؤ اور یا حسین کر کے سینہ پیٹ کے گھروں کو چلے جاؤ۔ یا حسین کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، یا حسین کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یا حسین، پہلے یہ سمجھو حسین کون سا نام ہے؟ حسین ابھی میں نے آپ کی خدمت